غیر مقلدین کی دلیل نمبر 8، صحیح مسلم باب صلاۃ اللیل وعدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل عن نبی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل اللہ الی السماء الدنیا کل لیلۃ حین یمضی ثلث اللیل الاول۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ہر رات جب رات کا پہلا تہائی سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عرش پر ہیں، تو عرش سے نازل ہوتے ہیں، تو اسے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ جواب دیکھو، پہلی بات یہ ہے، یہاں اللہ کی رحمت، اللہ کے حکم اور ملائکہ کا اترنا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوجہ ہونا مراد ہے، دعا کا جلدی قبول ہونا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کا اترنا مراد نہیں ہے۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، شرح صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں تأولوا ھذا الحدیث تأویلین، دو معنی بیان کیے۔ نمبر 1 تأویل مالک ابن انس وغیرہ، امام مالک انس فرماتے ہیں معناہ تنزل رحمتہ و امرہ و ملائکتہ، اللہ کی رحمت، اللہ کا حکم اور فرشتے اترتے ہیں، جس طرح فعل السلطان کذا اذا فعل اتباعہ، جب بادشاہ کے نمائندے کوئی کام کرے تو کہتے ہیں فلاں کام فلاں بادشاہ نے کیا تھا۔ دوسرا انہ علی الاستعارہ ومعناہ الاقبال علی الداعین بالاجابۃ واللطف، دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا جواب، اگر نزول رحمت کی برائے حقیقتاً اللہ کا اترنا مراد لیں، حقیقتاً اترنا نازل ہونا یہ جسم کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم لازم آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ جواب نمبر 3، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، وفات 1362 ہجری، تمہید الفرش فی تحدید العرش میں دیتے ہیں، اور بہت لاجواب جواب ہے، بہت پیارا جواب۔ حضرت تھانوی کے الفاظ سنیں، فرمایا پھر یہ معترض صاحب جس عروج و نزول کے قائل ہوئے ہیں، اس میں لازم آتا ہے کہ دن کو تو استواء علی العرش ہو اور شب کو استواء علی العرش نہ رہے، کیا یہ تغیر نہیں؟ یعنی رات کو اللہ تعالیٰ رات کو اللہ تعالیٰ عرش پر نہ ہوں اور دن کو عرش پر ہوں، چونکہ رات کو اتر آتے ہیں نا، تغیر ہے نا، کبھی عرش پر ہے کبھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر شب کہیں نہ کہیں تو ہر وقت ہی رہتی ہے، تو چاہیے کسی وقت استواء علی العرش نہ ہو، اور ہر وقت کہیں نہ کہیں تو رات ہوتی ہے، تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوں ہی نہ۔ اللہ اکبر۔ اور دن بھی ہر وقت کہیں نہ کہیں رہتا ہے، تو چاہیے نزول السماء کسی وقت نہ ہو، اور ہر وقت کہیں نہ کہیں دن بھی ہے، تو اس سے لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی نزول ہو، ہر وقت ہی عرش کے اوپر ہوں۔ تو جب ہر وقت کہیں رات ہے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت عرش سے نیچے ہوں، اور ہر وقت کہیں دن ہے تو ہر وقت عرش پر ہوں۔ کیا ان سب محظورات کا التزام کریں گے؟ کیا ساری باتیں مان لو گے جو؟ اور قائلین بالحقیقت بلا کیف پر یہ محظورات لازم نہیں آتے، اور جو بلا کیف اللہ کا مستوی علی العرش اور اللہ کی صفت مانتے ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں، اس لیے کہ وہ نزول اور استواء کو مجتمع مان سکتے ہیں، اشکالات کا جواب بلا کیف دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور نزول سے مراد اللہ کی رحمت ہے، اور استواء اللہ کی صفت ہے، کوئی اشکال ہی نہیں، سب اشکال ختم۔ جواب نمبر 4، دیکھیں اگر اس کے حقیقی معنی مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو تمہارے عقیدے کے خلاف ہے۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے تو پھر عرش پر تو نہ ہوئے، تمہارے عقیدے کے بھی خلاف ہے، اس لیے تم اس حدیث کو پیش نہیں کر سکتے۔ دلیل نمبر 9، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے عرش پر بلایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ جواب، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر گفتگو کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عرش پر ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر بات کرنے اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کوہ طور پر ہے۔ اور جب کسی بندے نے اللہ سے بات کرنی ہو تو نماز پڑھتا ہے تو مسجد میں جاتا ہے، تو پھر مسجد میں جا کر اللہ سے بندے کا بات کرنا، بندے کا اللہ سے بات کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ کس بندے سے بات کہاں کرنی ہے، بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ بندہ مجھ اور آپ جیسا ہے، انتخاب مسجد کا ہے،
بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے، انتخاب طور سینا کا ہے، بندہ محمد حبیب جیسا ہے تو انتخاب عرش معلیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل نمبر 10 کہتے ہیں جب انسان دعا مانگتا ہے تو ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے، تو بوقت دعا ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پر ہے۔ جواب دیکھو، اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے پاک ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے جہات ستہ سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہات ستہ کو محیط بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کے قلبی استحضار کے لیے بعض اعمال کے لیے بعض جہات کا تعین فرما دیتے ہیں تاکہ بندہ دل جمی کے ساتھ اعمال میں لگا رہے۔ نماز کے لیے جہت کعبہ کو قبلہ بنا دیا، دعا کے لیے جہت فوق کو قبلہ بنا دیا، نہایت اعلیٰ درجہ کے خشوع خضوع کے لیے جہت ارض زمین کو قبلہ بنا دیا، فرمایا سجدہ کرو، اقترب، اس سے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ حضرت علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں اذا دعاہ الداعی استقبل السماء، جب بندہ دعا مانگتا ہے تو آسمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کما اذا صلی المصلی استقبل الکعبہ، جیسے آدمی نماز پڑھے تو کعبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ولیس ذالک لأنہ منحصر فی السماء، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان ہی کے اندر ہے۔ کما انہ لیس منحصر فی جہت الکعبہ، جس طرح اللہ تعالیٰ صرف کعبہ میں بھی نہیں ہے۔ بل ذالک لأن السماء قبلۃ الداعین کما ان الکعبۃ قبلۃ المصلین، یہ اس لیے ہے کہ آسمان یہ دعا کرنے والوں کا قبلہ ہے اور کعبہ یہ نماز پڑھنے والوں کا قبلہ ہے۔ دلیل نمبر 11 کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے کے لیے عموماً اوپر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ عرش والا خدا، اوپر والا خدا، آسمان والا اللہ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ جواب دیکھیے، اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے پاک ہے لیکن جہات ستہ کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور جہات ستہ میں سے جہت علو اوپر والی جہت کو عقلاً اور فن فوقیت حاصل ہے، اس لیے علو مرتبہ اور تعظیم کا خیال کرتے ہوئے اشارہ اوپر کر دیا جاتا ہے۔ زمین اور آسمان میں آسمان کو فوقیت ہے تو نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں، عرش اور فرش میں عرش کو فوقیت ہے، عظمت ہے، نسبت عرش کی طرف کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے استاد سبق پڑھا رہا ہو، آواز سامنے بھی آتی ہے پیچھے بھی آتی ہے۔ کوئی طالب علم پیچھے بیٹھے، استاد کہتے ہیں بیٹا سامنے بیٹھ کے سبق سنو، پیچھے بیٹھ کے سبق سننا ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ بڑا آسان تھا جواب ہے، کوئی الجھن تو نہیں ہے نا۔